تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے افطار کے متعلق جو بعض کوتاہیاں کی جاتی ہیں وہ ذکر کروں گا۔ افطار کی دعوتیں رمضان المبارک کے مہینے میں دی جاتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ چند کوتاہیاں لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ پہلی کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ ہم افطار پارٹی میں، افطار کی دعوتوں میں اتنا مشغول اور مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری نماز مغرب وہ جماعت سے رہ جاتی ہے۔ خود سوچیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ 27 نمازوں کا ثواب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے، مگر یہ اس دعوت کی وجہ سے، افطار کی وجہ سے وہ نماز ہماری جماعت سے رہ جاتی ہے۔ جب دعوت انسانی کی وجہ سے دعوت رحمانی کی شرکت سے محرومی ہو گئی تو اس دعوت کا، اس افطار کا پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جبکہ دعوت رحمانی جو حی علی الفلاح کے ذریعے کی جاتی ہے کہ چلے او کامیابی کی طرف، چلے او کامیابی کی طرف، چلے او نماز کی طرف، تو پہلی کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی جماعت سے چھوٹ جاتی ہے۔ دوسری کوتاہی کہ بعض حضرات جماعت تو بالکل نہیں چھوڑتے، لیکن ایک رکعت یا 2 رکعتیں جماعت سے رہ جاتی ہیں، یا 1 رکعت پا لیتے ہیں، باقی 3 چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، کہ پہلے وہی آدمی صف اول میں اور تکبیر اولیٰ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں افطار پارٹی کی وجہ سے، دعوتوں کی وجہ سے کھانوں میں اتنا مصروف رہا کہ وہ اس کی جماعت، اس کی تکبیر اولیٰ وہ رہ گئی، وہ پہلی صف میں شریک نہ ہو سکا۔ حالانکہ نماز میں پہلی صف میں شریک ہونا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض دعوتیں ہوتی ہیں ان میں حافظ حضرات، قاری حضرات، مولوی حضرات موجود ہوتے ہیں، یہ صاحب دعوت کے گھر جماعت کرا دیتے ہیں، جس سے جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن 1-2 باتیں ان میں بھی قابل توجہ ہیں۔ ایک وہی کہ جو پہلے عرض کر دی گئی ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ میں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، لیکن افطار پارٹی کی وجہ سے وہ جماعت، اصل جماعت چھوٹ جاتی ہے کہ جس سے انسان چل کر جائے تو قدم قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جماعت میں شریک ہو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں یا مدرسے میں یا کسی کمرے میں جماعت کرا کر، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور جگہ کرا کر افطار کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے، تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اس کا جوڑ نہیں ہے۔ ہر نیک کام کی رفعت، وہ بلندی کا معیار سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا ہٹنے سے آگے چل کر بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ چلو جی آج جماعت کرا لیتے ہیں، آج جماعت کرا لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ انسان بڑی بڑی بدعات کی طرف اور مختلف معاملات کی طرف جو ہے نا وہ پھر چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی بڑی کوتاہی جو افطار پارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا گھروں میں جو لوگ افطار کرتے ہیں
کھانے میں اتنا مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں کہ ان اکثر لوگوں کی جماعت جو ہے برباد ہو جاتی ہے۔ پھر جب مسجد میں جماعت ملنے سے مایوسی ہوتی ہے کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے تو نماز نہیں ملے گی، تو وہ لوگ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک تو جماعت کے ثواب سے محروم ہوئے، دوسرا جو مسجد کی برکات تھیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں کھانے کی وجہ سے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، افطار کریں، افطار کرنے کا ثواب بھی ہے، افطار پارٹیاں دینے کا بھی ثواب ہے، افطار کرانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ ایسا کر لیں کہ جتنا وقفہ دیا جاتا ہے نماز کا، اتنے وقفے کے اندر ہم اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو وہ نماز پڑھ کے پھر کھا لیں، پھر تو اپنا ٹائم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔